السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ کیا وجہ ہے کہ عنبر معطر سے نفرت کرتی ہے اور کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی معطر کو ذلیل کرنے کا؟ آج میں آپ کو ساری حقیقت بتاؤں گی۔ ویڈیو سے آپ نے جڑے رہنا ہے اور چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ بہت بڑی بڑی غلط فہمیاں ہیں عنبر کو جو کہ بہت جلدی دور ہو جائیں گی، اور وہ ایسی غلط فہمی کا شکار ہے جس کی وجہ سے وہ کسی کی بھی دل سے رسپیکٹ نہیں کرتی، پھر چاہے وہ اس کے اپنے ہسبینڈ کیوں نہ ہو، اس کے اپنے سسرال والے کیوں نہ ہو، اس کی اپنی فیملی میں سے ہو، چاہے اس کی بہن ہو۔ اور معطر تو اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ معطر اس کو کیوں نہیں بھاتی یہ میں آج آپ کو بتانے والی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں بات کروں گی کہ ایسی عورت، ایسی لڑکی جو شادی ہو کر پہلے دن ہی اپنے الگ ایک گھر میں جاتی ہے، اپنی الگ ایک دنیا بساتی ہے، جس کو اپنے سسرال والوں سے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا دل ہے تو وہ ان سے ملے، اس کا دل ہے تو ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اس کا دل ہے تو ان کے ساتھ کھائے پیے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور وہ عورت جو میں کہتی ہوں کہ خود اتنی بدتمیز ہے، خود کبھی کسی کی اس نے رسپیکٹ نہیں کی سوائے اپنی ماں کے بھی کوئی وہ رسپیکٹ نہیں کرتی، تو تڑا کر کے بولتی ہے، لیکن یہ تو چلے اس کی عادت ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ دل سے عزت نہیں کرتی، دل سے عزت کرتی ہوگی، لیکن وہ ایک بدتمیزانہ ایک اس کا سٹائل ہے جس کی وجہ سے وہ ماں کو بھی توتڑا کر کے بولتی ہے۔ اس کو کس چیز کا غرور ہے، اس کو کس چیز کی اتنا وہ مان ہے جس کی وجہ سے یہ کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتی، اور اسپیشلی معطر کی۔ معطر جب اس کے گھر ناشتہ لے کے گئی تھی، اس کی شادی ہوئی تھی، تو ان دونوں بہنوں نے معطر کو ایسے فیل کرایا تھا کہ جیسے معطر زبردستی آئی ہے اور اس کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور اس نے آ کر کوئی غلطی کر دی ہے۔ جس طرح وہ دونوں بہنیں آپس میں گپ شپ کر رہی تھیں اور معطر ایک سائڈ پہ بیٹھ کے ان کی گفتگو میں زبردستی حصہ ڈال رہی تھی، زبردستی کچھ نہ کچھ بول رہی تھی، جبکہ وہ اس کو ٹوٹلی اگنور کر رہی تھی، بالکل کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ اسی دن مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ لڑکی بہت زیادہ تیز ہے اور اس کی اپنے بھابھی سے نہیں بنتی۔ لیکن بھابھی سے کیوں نہیں بنتی؟ اس کی وجہ خود معطر نہیں ہے، اس کی وجہ کوئی اور ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں۔ کیونکہ معطر بہت سمجھدار ہے، ٹھیک ہے، چلاک کہہ لیں، ذہین کہہ لیں، سمجھدار کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ رشتوں کو نبھانا اچھے سے جانتی ہے، اور وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، اور بہترین طریقے سے وہ سب کے ساتھ پیش آتی ہے، تمیز کے ساتھ، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا رشتہ جو ہے اس کو میں نے کیسے لے کے چلنا ہے۔ اور گڑیا کو جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے، تو جب تک اس کی عنبر کے ساتھ تھی، مطلب کہ ان کے حالات آپس میں دونوں بہنوں کے ٹھیک تھے، شادی کے دنوں میں اسپیشلی دونوں بہنوں کی آپس میں بات چیت ٹھیک تھی۔ ہاں، میں نے کئی جگہ پہ نوٹ کیا کہ گڑیا عنبر کو اگنور کر رہی ہے، یہ گڑیا عنبر کو گڑیا رسپانس نہیں دے رہی، اسپیشلی جب وہ دلہن بن کے آئی تھی، تو جس طرح اس نے اس کو اگنور کیا تھا، تو وہ چیزیں دیکھ کے مجھے لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں گڑیا کو بھی عنبر سے پرابلم ہے، اور پرابلم اور کچھ نہیں ہے، وہ ہے چینل۔ جب ایک ہی فیملی کے بہت سارے چینلز ہوتے ہیں نا، تو پھر اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن معطر کے ساتھ بھی گڑیا کا بیہیویئر اس ٹائم کچھ اچھا نہیں تھا، لیکن بعد میں جب عنبر کے ساتھ گڑیا کے مسئلے مسائل شروع ہوئے شادی کے کچھ دنوں کے بعد، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ دونوں بہنوں کے آپس میں بات چیت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ابھی آپ نے دیکھا عنبر کی جب ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس کے بعد ان کا آپس میں ان کے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بالکل ختم ہو گیا تھا۔ ماں کے گھر بھی آتی تھیں تو ایک دوسرے کی ویڈیو میں نہیں آتی تھی، ایک دوسرے کو بلاتی نہیں تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو ہے نا بالکل سمجھ لے کہ بات چیت نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ لیکن اب پھر سے آنا جانا شروع ہو گیا ہے، اب پھر سے۔ تو جن دنوں میں عنبر کے ساتھ گڑیا کے دونوں بہنوں کے آپس میں اختلافات تھے، تو ان دنوں گڑیا کا بہت آنا جانا ہوا، کیونکہ وہ پریگننٹ بھی تھی، تو معطر کے ساتھ گڑیا نے جو ہے وہ مطلب اپنا رویہ قدرے بہتر رکھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا میں نے جانا ہوتا ہے، میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، بزرگ ہو چکی ہے، اور ہماری ماں کا جو گھر ہے، ٹھیک ہے، جو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ گھر ہمارا ہے اور ہماری ماں کا ہے، معطر کا تو اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کی باتیں
صاف صاف یہ چیز ان کی باتوں سے کلیئر ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ یہ باتیں کہتی ہیں کہ یہ گھر ہمارے ماں باپ کا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کا نہیں ہے۔ تو گڑیا جو ہے نا اس کا رویہ قدرے بہتر تھا اپنی بھابھی کے ساتھ، اور بھابھی بھی اگر کوئی آپ اس کو کوئی توجہ دیتا ہے یا اس کی رسپیکٹ کرتا ہے تو وہ بھی دگنی کرتی ہے۔ تو اس نے بھی گڑیا کو آگے بڑھ کر اس کا خیال بھی رکھا، ٹھیک ہے، ابھی ہاسپٹل میں بھی وہ کھانا بھجواتی رہی اس کے لیے جو انہوں نے کہا بنا کے، اس کے بچوں کا بھی خیال رکھا۔ تو گڑیا جو ہے وہ سمجھ گئی تھی کہ میں نے جب ماں کے گھر آنا ہے تو مجھے معطر کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑے گی۔ تو اس نے اپنا جو ہے نا معطر کے ساتھ اپنی سیٹنگ بنا لی تھی، لیکن آج کی ویڈیو سے یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ عنبر کو معطر ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عنبر کا اپنا سگا بھائی ہے محسن، ٹھیک ہے، وہ اس کو اس کی غلطیوں پر، ان کی فیملی میں ایک واحد بندہ ہے جو اس کو مجھے لگتا ہے بلکہ دکھائی دیتا ہے، ویڈیوز میں بھی دکھائی دیتا ہے، ہمیں صاف صاف نظر آتا ہے کہ وہ واحد بندہ ہے جو اس کو اس کی غلطیوں پر ٹوکتا بھی ہے، روکتا بھی ہے۔ شادی کے دنوں میں بھی ہم نے ویڈیوز میں کچھ ایسی چیزیں دیکھیں، اور جب گندی ویڈیو وائرل ہوئی تھی عنبر کی تو اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ معطر نے بالکل اپنی ویڈیو میں لانا چھوڑ دیا تھا عنبر کو، کیونکہ اس کے ہسبینڈ کی طرف سے ظاہری بات ہے سختی تھی، اور جب عنبر آتی تھی تو اس کا بھائی اس کو بلاتا نہیں تھا، اسے ملتا نہیں تھا، تحسین اس کو ملتا رہا، بلاتا رہا، اس کے گھر بھی جاتا رہا، لیکن محسن نہ تو اس کے بعد اس کے گھر گیا، نہ اس کو بلایا، نہ اس کے سر پہ کبھی ہاتھ رکھا، کیونکہ وہ واحد بندہ ہے جو اس کی اس گھٹیا حرکت پہ اس کو غصہ آیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ عنبر صاحبہ جو ہیں وہ معطر سے پہلے تو چڑھتی تھی، پہلے تو بہت چڑھتی تھی، لیکن اب نفرت کی حد تک بات پہنچ چکی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے نہ تو اس کا بھائی اس کو پسند کرتا ہے، تو جب بھائی نہیں پسند کرے گا تو بھابھی بھی اس کو اگنور کرے گی، اور عنبر بھی ان سے اب نفرت کرتی ہے۔ اور عنبر تو پہلے بھی ایسی تھی، لیکن یہ تھا کہ پہلے کچھ ہو جاتا تھا ملنا ملانا، لیکن اب کھل کھلا کے جو ہے نا معطر کی مخالفت ہو رہی ہے، اور معطر کے خلاف جو اس کے اندر اس کے دل میں بھڑاس ہے جو وہ نکال نہیں سکتی اپنے ماں باپ کے سامنے، وہ کامنٹس میں لوگوں کو ان کے جواب دے کے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی ہے۔ تو یہاں پر میں ٹوکوں گی کہ تم ایسی عورت ہو جو پہلے دن سے اپنے گھر میں الگ آئی ہو، تو تم کس منہ سے اپنی بھابھی کو کہتی ہو کہ اس نے گندا گھر رکھا ہے؟ تم کتنی خدمت کرتی رہتی ہو اپنی ساس کی، جو تم اپنی بھابھی کو کہتی ہو کہ میری امی کو آ کے واش روم دھونا پڑا، پیچھے اس نے صاف صفائی کا خیال نہیں رکھا۔ تم جیسی لڑکیوں کو تو کسی کو مشورہ دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جو اپنے ایک اکیلے شوہر کو بھی ٹائم پہ کھانا نہیں دے سکتی اچھے سے بنا کے، کبھی ماں کے گھر سے آ رہا ہے تو کبھی ساس کے گھر سے آ رہا ہے، پوری کوشش کرتی ہو کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے پکا پکایا مل جائے، مجھے کھانا بھی اپنے شوہر کے لیے نہ بنانا پڑے۔ تم گزارو اپنی مرضی کی زندگی، اور تم کہو کہ بھابھی جو ہے وہ گھر صاف نہیں رکھتی، اور جو اس کو اکڑ ہے، اس کو غرور ہے، وہ ہے اس بات کا کہ یہ گھر تو میری ماں اور میرے باپ کا ہے، ٹھیک ہے، ہم جاتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے گھر جاتے ہیں۔ معطر کون ہوتی ہے یہ کہنے والی کہ وہ اس گھر کی مالکن ہے، یا وہ ہمیں کہے کہ تم کیوں آتی ہو، یا ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی جو بھی اس نے رپلائی کیے ان سے یہ صاف چیزیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ تو میں یہاں پہ صرف یہ کہوں گی کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا عنبر صاحبہ، ہر کسی کے ماں باپ ہوتے ہیں، ہر کسی کے ماں باپ کو ان کے بچے پیارے ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ ماں باپ نے ہم سے رخصت ہونا ہوتا ہے، اور یہ ریت رواج یہی ہیں کہ ماں باپ کے رخصت ہونے کے بعد یہ گھر جو ہوتے ہیں نا بھائیوں کے ہوتے ہیں اور بھابھیوں کے ہی ہوتے ہیں۔ تو تم چاہے جتنا مرضی غرور کر لو، تکبر کر لو، جس غرور اور تکبر کی وجہ سے تم کسی کو اپنی خاطر میں نہیں نہ لاتی، چاہے وہ تمہارے سسرال والے ہو، شوہر ہو، یا تم ہو، یہ کیا کہتے ہیں معطر ہو یا کوئی اور ہو، وہ تمہارے اندر غرور اسی چیز کا ہے کہ تمہارا باپ جو ہے وہ تمہارا بیک اپ ہے، پیچھے تمہارے سر پہ کھڑا ہے، بڑا تمہاری بیک جو ہے مضبوط ہے، لیکن بچے یہ ہمیشہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی۔ تو اللہ سے ڈرو اور خدا کا خوف کھاؤ اور اللہ سے معافی مانگو، اور اپنی بھابھی سے بنا کے رکھو کہ کل جب تمہارے ماں باپ نہیں ہوگے تو تم نے اس گھر میں جب آنا ہے نا
تو تمہیں یہاں پہ رسپیکٹ ملے. اگر تم ان کی رسپیکٹ کرو گی تو تمہیں رسپیکٹ ملے گی, ورنہ نہیں. اور اس کا غرور ہے کیونکہ اس نے اپنا گھر خرید لیا ہے, یہ اپنا کماتی ہے, اس لیے یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی, اپنے شوہر کی رسپیکٹ نہیں کرتی, کبھی اس کو کچھ کہتی ہے, کبھی اس کو کچھ کہتی ہے, کبھی اس کو بوڑھا بناتی ہے, میرے سے اتنا بڑا ہے, یہ ہے وہ ہے. ساس کو بھی کہیں پہ ذلیل کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی, اور اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا صرف اس وجہ سے کہ یہ ان کی فیملی میں یعنی کہ سسرال میں فائنینشلی طور پہ ان سے بہتر ہے, پیسہ کما رہی ہے, اپنا گھر ہے, ٹھیک ہے, جو چاہتی ہے خرید لیتی ہے, ماں باپ سر پہ ہیں, ماں باپ نے لاڈلا رکھا ہوا ہے. تو یہی اس کے اندر غرور اور تکبر ہے جس کی وجہ سے یہ کسی کی عزت نہیں کرتی. لیکن وہ دن دور نہیں کہ تم چاہے جتنا مرضی کہہ لو کہ یہ گھر میرے باپ کا ہے, لیکن یہ گھر تمہارے بھائیوں کا ہی ہے اور تمہاری بھابھیوں کا. ماں باپ نے قبر میں نہیں گھر لے کے جانا, تو جب جاؤ گی تو چاہتی ہو عزت ہو تو ان کی بھی عزت کرو. دعاؤں میں رکھیے گا یاد. اللہ حافظ.